وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعہ اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دو چیزوں کے جوڑ کے کسی نہ کسی تیسری چیز کو ضرور بنایا ہے. دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے، ان کے ملاپ کے لیے، انہیں یکجا کرنے کے لیے کئی مثالیں اس کی دی گئی تھیں کہ کس طرح اللہ پاک نے دو ٹکڑوں کو، دو چیزوں کو ملانے کے لیے تیسری چیز کو ضرور بنائے ہیں. پھر یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ جب دو چیزوں کے جڑنے اور ملنے کے لیے تیسری چیز کو اللہ نے بنایا ہے تو پھر دو دلوں کے جوڑ کے لیے، دلوں کے ملاپ کے لیے، دلوں کو یکجا کرنے کے لیے اللہ پاک نے کون سی چیز رکھی ہے؟ تو یہ بتایا گیا تھا کہ دلوں کے جوڑنے کے لیے اور دلوں کے ملاپ اور یکتا کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو چیز ہمیں دی ہے وہ دین ہے، شریعت ہے، اسلام. اسلام دلوں کے جوڑنے کا نام ہے. اسلام دلوں کے فاصلوں کو کم کرنے کا نام ہے. اسلام دلوں میں محبت ڈالنے کا نام ہے، اخوت اور محبت پیدا کرنے کا نام. اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو دلوں میں نفرت، عداوت، بغض، حسد اور کینہ جیسی بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہیں. 6 چیزیں جس کی وجہ سے آپسی محبت ختم ہو جاتی ہے، خاندان بکھر جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی چارگی ختم ہو جاتی ہے، انسانیت مٹ جاتی ہے. اور پھر یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو بندہ ان 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، تو پھر وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مومن بن سکتا ہے. تو گزشتہ جمعہ ان 6 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز بتائی گئی تھی کہ جو دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، عداوت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، انتشار اور جھگڑے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، وہ سب سے پہلی چیز لاپرواہی. لاپرواہی، احساس ذمہ داری کا نہ ہونا، بے پرواہ ہونا.
چاہے وہ دنیاوی لائن سے ہو یا دینی لائن سے ہو، چاہے آدمی کسی بھی حیثیت میں ہو، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت ساس، بحیثیت سسر، بحیثیت داماد، جس حیثیت میں بھی ہو، اگر وہ اپنی اس حیثیت اور اپنے اس لائن اور اپنے اس میدان میں لاپرواہ ہے، تو پھر یہ لاپرواہی دوسروں کے لیے اس کے تعلق سے نفرت، انتشار، بغض اور جھگڑوں کا سبب بنتی۔ اور اسی طرح چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، دین کے معاملے میں آدمی اگر لاپرواہ ہے، دین سے دور ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہے، تو پھر یہ لاپرواہی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو پہلی چیز جو نفرتوں، عداوتوں اور انتشار اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے، لاپرواہی، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز جو نفرتوں کا سبب بنتی، جھگڑوں کا سبب بنتی، انتشار کا سبب بنتی، وہ غیبت ہے۔ غیبت یہ نفرتوں کا سبب ہے، دشمنیوں کا سبب ہے، آپسی انتشار کا سبب۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی کے پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ اگر اس شخص کو معلوم ہو جائے تو اس کو بری لگے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اب دیکھیں یہ غیبت ہمارے یہاں کتنا عام ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے کتنے لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے کیا کیا کچھ کہتے ہیں۔ کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی باتیں کہنا، اس کی برائی، اس کے عیوب، اس کے نقائص، اس کی کمیوں کو اچھالنا، اگر یہ چیز اس کے سامنے بیان کی جاتی تو پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس کو اچھا معلوم نہیں ہوتا، تو پھر اس کو غیبت کہتے ہیں، اور یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لیکن کتنا یہ عمل اللہ کو ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، ایک دوسرے کی کمیوں کو نہ اچھالو، اس کے نقائص کو نہ دیکھو۔ غیبت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت اتنی بری چیز ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے۔ لیکن آدمی زنا سے تو بچتا ہے، ہر آدمی زنا سے بچتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے۔ کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کی کمیوں کو اچھالنا، اس کے عیوب کو اچھالنا، یہ زنا سے بھی خطرناک چیز ہے۔ اور ہمارے ماحول میں، معاشرے میں غیبت کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو برائی سمجھی جاتی نہیں، بلکہ بیٹھ کر ہمارا جو مشغلہ ہوتا ہے وہ بس یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ عمل زنا سے بھی بدترین ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ جہاں 2-3 آدمی بیٹھے ہوں یا 2-4 آدمی بیٹھے ہوں، یا دوستوں کی محفل سجی ہو، یا پھر رشتہ دار ہوں، یا آپس میں ہم بیٹھے ہوں، تو پھر باتوں باتوں میں کسی تیسرے آدمی کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے، تو پھر اب وہ تیسرے آدمی کا تذکرہ بغیر اس کی غیبت کی، برائی کی، کمیوں کے ختم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں غیبت کرنے والا بھی گنہگار
اور غیبت سننے والا بھی گنہگار، وہ اتنا ہی مجرم ہے جتنا غیبت کرنے والا ہے۔ کوئی آدمی بیٹھ کر کسی کی برائی بیان کر رہا ہے اور کوئی دوسرا بندہ بس اس کو سن رہا ہے، تو سننے والا بھی گنہگار اور غیبت کرنے والا بھی گنہگار۔ غیبت برائی یہ زندوں کی بھی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے یہاں غیبت تو اتنی عام ہے کہ زندے تو زندے جو لوگ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، لوگ ان کی بھی غیبتیں کرتے ہیں۔ جو اس دنیا سے بس رخصت ہو چکا ہے لیکن اس کی بھی برائیاں لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں وہ آدمی ایسے تھے ویسے تھے، اور اس کی برائیوں کی ایک فہرست لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ جبکہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ نبی علیہ السلام ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اب ان کی خوبیاں بیان کرو کہ فلاں آدمی ایسے تھے، وہ نمازی تھے، سچے تھے، وعدہ پورا کرنے والے تھے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ غیبت ہم زندوں کی کرتے ہی ہیں، ساتھ میں جو لوگ فوت شدہ ہیں ان کی بھی غیبت شروع ہوتی ہے۔ فرد کی غیبت ہوتی ہے، جماعت کی غیبت، کمیٹی کی غیبت، کسی اسکول ادارے کی غیبت، کسی یونیورسٹی کی غیبت، مدرسہ خانقاہ اللہ والوں کی غیبت، کہ ان کی برائیوں کو ذکر کرنا، ان کی کمیوں کو اچھالنا، ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ اس لیے دوسرے نمبر کی چیز ہے کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ نفرتیں ختم ہو جائیں، عداوتیں ختم ہو جائیں اور آپسی ملاپ ہو، دلوں کا جوڑ ہو، دلوں میں ایک دوسرے سے محبت ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ دوسروں کی برائی زبان پہ آنی ہی نہیں چاہیے۔ بھائی دوسروں کی برائی کر کے ہمیں کوئی نیکیاں مل رہی ہیں، دوسروں کی برائیوں اور عیوب کو اچھال کر کیا ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کی کوئی فہرست تیار ہو رہی ہے؟ دنیا میں جو سب سے آسان کام ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ بس کس پر تبصرہ کریں، کمنٹس کریں، کسی کی زندگی پر، کسی کے کاروبار پر، کسی کے خاندان پر، کسی کے گھر پر، بس یہ کہ فلاں وہ ہے، فلاں ایسے ہیں، فلاں وہ ہے، فلاں ادارہ ویسا ہے، بس برائیوں کا ایک سلسلہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے آسان کام، سب سے آسان کہ بس تبصرہ کریں، کسی پر کمنٹس کرتے رہیں۔ قیامت میں پتہ چلے گا کہ جس چیز کو ہم سب سے آسان سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے سر پر کتنا بڑا بوجھ ڈال کر میدان محشر میں آئے، یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اگر ہم نے اس کو دنیا ہی میں ہلکا نہ کیا تو پھر اس بوجھ کو قیامت میں ہم اٹھا نہیں سکیں۔ اب تو تبصرہ کرنے پر بہت مزہ آتا ہے، لوگوں کو کمنٹس کرنے پر بہت مزہ آتا ہے۔ اللہ پوچھ لیں کہ بتاؤ کہ فلاں موقع پر فلاں آدمی کو تم نے بے ایمان کہا تھا، کیا وجہ تھی؟ کیا جواب دیں؟ فلاں موقع پر فلاں آدمی کو تم نے بے وقوف کہا تھا، کیا وجہ تھی؟ فلاں موقع پر فلاں آدمی کو تم نے ذلیل کیا تھا یا اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی تھی، کیا وجہ تھی؟ کیا ہم اللہ کے سامنے صفائی دے سکیں گے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے اس کا جواب دے سکیں گے؟ تو غیبت یہ بہت بڑا برا عمل ہے، اتنا بڑا برا عمل ہے کہ دیکھیں کوئی آدمی کسی کی غیبت کرے، کسی کی برائی بیان کرے پیٹھ پیچھے،
और फिर उसको एहसास हो जाए कि भाई मैंने तो इस आदमी की बुराई बयान की है, चले अल्लाह से तौबा कर ले, माफी मांग ले। अब अगर बंदा तौबा भी करता है तो अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि गीबत का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से नहीं है, गीबत का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। अल्लाह पाक उस वक्त तक इसकी तौबा कबूल नहीं करेंगे जब तक जिसकी इसने गीबत की है उससे माफी ना मांग ले, और जब तक वो माफ ना करे। बताएं कितना बड़ा मामला है। अगर अल्लाह का ये कोई अमल अल्लाह से ताल्लुक रखता है तो वो अल्लाह पर, अल्लाह माफ कर दें, अल्लाह पकड़ कर दें। लेकिन जो मामला बंदों के साथ होता है, जब तक वो बंदा उसको माफ ना कर दे, अल्लाह पाक उस सिलसिले में उस बंदे को राहत नहीं दे। अब बताएं हमने कितनी लोगों की पीठ के पीछे बुराइयां की होंगी। कल मैदान महशर में अल्लाह उन सब को बुलाएं और पूछें कि ये बंदा वो है जो तुम्हारी दुनिया में पीठ के पीछे बुराइयां करता था। तो गीबत ये बहुत बुरी चीज है, गीबत से इंसान को बचना चाहिए। गीबत ये बिल्कुल पसंदीदा अमल नहीं। देखें, दुनिया ही में इस मामले को निपटा लेना चाहिए। अब ऐसा भी मुमकिन है, देखिए शरीयत ने कितने आसान तरीके रखे हैं। अगर कोई आदमी किसी की गीबत करता है, अब अगर वो जाकर उससे कहे भाई मैंने फला मौके पर आपकी बुराई बयान की, आपको बहुत बुरा भला कहा था, लिहाजा आप मुझे माफ करें। अब अगर कोई सामने वाला बंदा तहम्मुल मिजाज है, सिफत बर्दाश्त उसके अंदर है, दरगुजर करने की सिफत उसके अंदर है, तो एक बात अलग है। लेकिन अगर वो इस मिजाज का आदमी ना हो तो फिर मुमकिन है कि फिर ये लड़ाई का सबब बने। तो अब इसके लिए क्या रास्ता है कि जिन बंदों की हमने गीबत की है, बुरा भला कहा है, इस मामले को यहीं ख़त्म कर दें। क्या रास्ता है? उसके लिए रास्ता शरीयत ने ये बताया है कि हम उस शख्स से कहें कि भाई आप मुझ पर आपके बहुत से हुकूक हैं, मुझ पर आपके बहुत सारे हुकूक हैं और मैंने उन हुकूक को अदा नहीं किया, लिहाजा आप मुझे माफ़ कर दें। अब अगर बंदा वो माफ़ करता है तो यूँ समझें कि ये मामला बिल्कुल पाक हो गया। यूँ कहें कि मुझ पर आपके बहुत से हुकूक हैं और उन हुकूक की मैं अदायगी नहीं कर सका, लिहाजा मुझे माफ़ कर दें। अगर वो बंदा कहता है ठीक है मैंने माफ़ कर दिया अपने हुकूक, तो फिर अब ये मामला बिल्कुल पाक हो गया। लेकिन हाल हमारा ये है कि हम दुनिया में माफ़ी मांगने को बहुत बड़ा मुश्किल काम समझते हैं। अपनी गलती का एतराफ़, अपनी गलती को तस्लीम करना, आदमी बहुत बड़ी अपनी बेइज्जती समझता है कि मैं क्यों अपनी गलती तस्लीम करूं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं। लेकिन जिस बंदे के दिल में आखिरत का खौफ होगा, अल्लाह की अजमत होगी और उसे ये एहसास होगा कि मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है, जवाबदही होगी, तो फिर वो दुनिया में हजारों दफा माफी मांगने के लिए तैयार हो। उसे पता है कि अगर मामला यहाँ क्लियर नहीं हुआ और वहां अल्लाह पाक ने पकड़ फरमाई तो फिर अल्लाह की उस पकड़ से कोई राह फरार नहीं है। तो जिस बंदे के दिल में आखिरत का डर है वो कहेगा कि मैं हजारों दफे आपसे माफी मांगता हूँ, बस आप मुझे माफ कर दे। वहां अगर पकड़ होगी तो फिर कोई राह फरार नहीं, और वहां की पकड़ भी वैसी है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन उस शख्स को बुलाया जाएगा जिसकी गीबत की गई, जिसकी बुराई बयान की गई। अल्लाह पाक उस शख्स को कहेंगे कि जिसने तुम्हारी गीबत की है, दुनिया में तुम्हारी बुराई बयान की है, अब तुम्हें इजाजत है कि तुम उसके नाम आमाल से जितने नेकियां लेना चाहते हो ले लो। क़यामत के दिन जहां एक एक नेकी कीमती होगी,
एक एक नेकी पर जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। ऐसे मौके पर अल्लाह पाक उस शख्स को बुलाएंगे जिसकी बुराई दुनिया में की गई, और अल्लाह पाक उससे कहेंगे कि जिसने तुम्हारी गीबत की, तुम्हारी बुराई बयान की, अब तुम्हें इजाजत है कि तुम उसके नाम आमाल से जितने नेकियां लेना चाहते हो ले लो। जहां माँ बाप अपने औलाद को नेकियां देने के लिए तैयार नहीं होंगे, औलाद अपने माँ बाप को नेकियां देने के लिए तैयार नहीं होंगी, ऐसे मौके पर जब अल्लाह पाक इजाजत दें कि तुम बुराई बयान करने वाले के नेकियां ले लो, अब वो बंदा सारी नेकियां ले लेगा, उसके सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अगर नेकियां सारी खत्म होने के बाद भी अगर ये मामला हल ना हुआ तो फिर अल्लाह पाक इस गीबत करने वाले के गुनाह, जिसकी बुराई बयान की गई है, उसके गुनाह गीबत करने वाले के सर पर डाल दे। अब बताएं कि बैठकर दोस्तों के साथ, घरों में रिश्तेदारों के साथ बैठकर किसी की बुराई करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी की पगड़ी उछालना बहुत आसान है, लेकिन जब वहां हिसाब का दिन होगा तो आप बताएं कि कितनी सख्त पकड़ है। आदमी बैठकर तो बुराई बयान कर रहा है बस, और जब वहां अल्लाह पाक पकड़ेंगे तो फिर सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, और जिस बंदे की बुराई की गई उसके गुनाह इसके सर पर डाले जाएंगे। इसलिए देखिए, सबसे आसान तरीका गीबत से, बुराई से बचने का ये है कि जब भी हम दोस्तों के साथ मिल बैठे हों, रिश्तेदारों के साथ बैठे हों, या कोई बंदा हमसे मिल रहा हो, तो दिल में इरादा करे कि ये जुबान दूसरों के ताल्लुक से बिल्कुल बंद हो। जो भी हो, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी की कमियों को उछालूंगा, ये इरादा करे। और अगर सामने वाला किसी की गीबत कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, तो उसे कहेंगे भाई ये मुनासिब नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ फैन के नीचे बैठकर बुराई तो बयान कर रहे हैं, लेकिन कल क़यामत में आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। उस बंदे को पता भी नहीं रहेगा कि आप बैठकर यहाँ उसकी बुराई बयान कर रहे हैं, और कल क़यामत में अल्लाह पाक उस शख्स को बुलाएंगे और आपकी नेकियां इसको दे दें। अगर ये कहने की सकत नहीं है, ताकत नहीं है, और वो बुराई पर बुराई कर रहा है, तो फौरन उस वक्त उस बंदे की खूबियां बयान करें। अगर सामने वाला उसकी बुराई बयान कर रहा है तो आप उससे बचने के लिए उसकी खूबियों का तस्करा करें। तो फला आदमी तो वादे के सच्चे हैं, बहुत अखलाक वाले हैं, मामलात उनके दुरुस्त हैं, उसकी खूबियां। इससे क्या होगा कि फिर ये आदमी गीबत करने वालों में शामिल नहीं होगा, इसलिए कि गीबत करना भी बुरा है और गीबत सुनना भी गुनाह है। अब जब वो इसके खिलाफ उसकी अच्छाई बयान करेगा तो फिर इस फहरिस्त में शामिल नहीं होगा। तो दूसरी चीज है कि गीबत से अपने आप को बचा। गीबत ये नफरतों और अदावतों और इंतशार का सबब है, और आखिरत में नेकियों से हाथ धोने का सबब है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज जिससे बचना चाहिए वो है गिल। गिल कहते हैं कीने को। कीने का मतलब किसी की नफरत अपने दिल में रखना, रंजिश अपने दिल में रखना, अदावत दिल में रखना और उसका इजहार न करना, बल्कि मौके पर इंतकाम लेने की तदबीर बनाना, इसको कहते हैं कीना। कि किसी ने कोई तकलीफ आपको पहुंचाई, अब दिल में रंजिश है, नफरत है और उसका इजहार भी नहीं है, बस जब आ रहे हैं तो खुले चेहरे से मिल रहे हैं, हंसते मिल रहे हैं, मुस्कुराते मिल रहे हैं, लेकिन दिल में रंजिश है और मौके की तलाश में है, इंतकाम की तलाश में, इसको कहते हैं कीना। देखिए, कीना इतनी बुरी चीज है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसको बिल्कुल नापसंदीदा फरमाया। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का अमल ये था, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब रात आती है तो मैं अपने सीने को कीने से खाली करता हूँ, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत है।
اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تصور کریں کہ نبی علیہ السلام کے دل میں کیا کسی کے تعلق سے کوئی نفرت ہوگی، کوئی رنجش ہوگی، کوئی عداوت ہوگی، کوئی دشمنی ہوگی؟ کیا نبی علیہ السلام کسی کا انتقام چاہ رہے ہوں گے؟ اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو میں اپنے سینے کو کینے سے خالی کرتا ہوں۔ یہ کینہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کی رات کتنی بڑی رات ہوتی ہے، اتنی عظیم رات میں بھی اللہ پاک بڑے سے بڑے گنہگار کی مغفرت فرماتے ہیں، بڑے سے بڑے گنہگار۔ لیکن جس شخص کے دل میں کینہ ہو اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب دیکھیں جب شب قدر میں مغفرت نہیں ہو رہی ہے تو پھر مغفرت کب ہوگی؟ یہ شب قدر، یہ رمضان اور یہ ساری چیزیں تو بندوں کی مغفرت کے بہانے ہوتے ہیں۔ جب بندے کی اس میں بھی مغفرت نہیں ہو رہی ہے تو پھر بتائیں کہ مغفرت کب ہوگی؟ لہذا اپنے دل کو ایمان والے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے دل کے تعلق سے اپنے دل کو بالکل پاک رکھیں کہ دل میں کوئی نفرت نہ ہو، کوئی رنجش نہ ہو، بلکہ انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ معاف بھی اگر آپ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ احسان کے طور پر کہ میں اپنے معاف کرتا ہوں، نا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کرنا، ورنہ یہ کینہ انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، بالکل چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ کینے کو یوں آسان لفظ میں سمجھیں، کینہ کہتے ہیں کہ کسی کی اچھائی، کسی کی کامیابی، کسی کی راحت، کسی کی خوشحالی دیکھ کر دل کو اچھا نہ لگے۔ کوئی خاندان خوشحال رہ رہا ہے، میاں بیوی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، یا اپنے رشتہ دار خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، یا کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، یا کسی کو بہت اچھی جاب مل رہی ہے، اب ان ساری چیزوں کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہونا، دل میں یہ خیال آنا کہ بھائی یہ تو اچھا نہیں ہوا اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ اس دل میں کینے کا مرض ہے۔ دوسروں کی خوشیوں پر اگر ہم خوش نہیں ہو رہے ہیں، دوسروں کی راحت کو دیکھ کر اگر ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، دوسروں کی کامیابی پر ہمارا دل بے قرار ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس دل میں کینہ ہے، اور اس کینے والے دل کے اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ دل پاک ہو، یہ دل تمام برائیوں سے پاک ہو، بغض سے، کینے سے، حسد سے۔ اب دیکھیں جو دل پاک ستھرا ہوتا ہے پھر اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو ایک صحابی آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ دیکھو جنتی شخص آ رہا ہے، دیکھو جنتی شخص آ رہا ہے۔ ایک صحابی رسول نے جب سنا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس صحابی کی زندگی کو قریب سے دیکھوں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے، ایسی کون سی عبادت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت دی کہ دیکھو جنتی شخص آ رہا ہے۔ صحابہ میں تو شوق تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ آج ہمارے اندر بھی شوق ہے، ہم بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اپنے اندر شوق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے شوق میں بہت فرق ہے۔ ہمارا جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق ہے وہ مالداری میں ہے، عزت میں ہے، شہرت میں ہے، عہدے اور منصب میں ہے، ہماری دوڑ اس میں لگی ہوئی ہوتی۔ اور صحابہ کا بھی شوق تھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے، کن میں؟ نیک اعمال میں، کردار کی پاکیزگی میں، اخلاق میں، معاملات کی صفائی میں، عبادت میں۔ صحابہ کی دوڑ یوں لگتی تھی کہ وہ اتنے اخلاق والے ہیں تو صحابی سوچتے تھے کہ میرے اخلاق ان سے زیادہ اور اچھے۔ یہ مہمان نوازی اس قدر کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ میں مہمان نوازی اس سے بڑھ کر کروں۔
وہ نمازیں اس طرح پڑھتے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان سے اور بڑھ کر نمازیں پڑھوں. ان کی دوڑ اور ان کا شوق تو یوں تھا. اور جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں تو صحابہ رسول کے دل میں تمنا ہوئی. مجلس جب برخاست ہوئی تو صحابی سے ملاقات کی اور کہا کہ میں 3 دن آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں. صحابہ رسول نے کہا کہ بالکل. اب مہمان بنے ہیں, اب ایک ایک عمل پر, ایک ایک حرکت پر نظر رکھ رہے ہیں. وہ تو کھانے پینے کے لیے تھوڑی مہمان بنے تھے, وہ تو وہ عمل دیکھنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جنتی شخص آ رہا ہے. اب 3 دن تک بالکل جائزہ لیتے رہے, ایک ایک عمل, ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے رہے. 3 دن کے بعد انہیں احساس ہوا کہ کوئی ویسا انوکھا عمل نہیں ہے, کوئی خاص عبادت ایسی نہیں ہے, بلکہ ان کا معمول تو وہی سب کا جو ہوتا ہے, عبادتوں کا وہی معمول ہے, کوئی خاص عمل نہیں ہے. جب 3 دن مکمل ہو گئے اور واپسی کا وقت ہوا تو صاحب رسول نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کے یہاں مہمان بنا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو جنتی شخص آ رہا ہے. تو پھر میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ ایسا کون سا عمل ہے, ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ بشارت دی. میں وہ دیکھنا چاہتا تھا, لیکن ان 3 دنوں میں مجھے ایسا کوئی انوکھا عمل ملا نہیں, نہ آپ کی کوئی خاص عبادت, نہ کوئی خاص تلاوت, نہ کسی اور چیز کا اہتمام, ویسا ہی ہے جیسے ہم سب کرتے ہیں. تو صحابی رسول نے کہا کہ میرا تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے, ہاں ایک عمل ضرور ہے, ایک عمل ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب میں بستر پر لیٹتا ہوں تو سونے سے پہلے میں یہ ضرور کرتا ہوں, روزانہ کا معمول ہے کہ میں جب لیٹنے سے پہلے میں اپنے دل کو ہر قسم کی نفرتوں سے, بغض سے, عداوت سے اس دل کو خالی کر کے سوتا ہوں. جب میں سوتا ہوں تو اس دل میں کسی کے تعلق سے کوئی رنجش نہیں ہوتی, کوئی نفرت نہیں ہوتی, میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. یہ میرا معمول ہے. آپ بتائیں کہ کتنا بڑا عمل کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جنتی شخص آ رہا ہے. اور عمل کون سا ہے کہ جب رات سو رہے ہو تو یہ دل ہر قسم کی نفرت سے, عداوت سے, رنجش سے پاک کر کے سوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ تیسری چیز جو نفرتوں کا سبب بنتی ہے گھرانوں میں, دوستوں میں, معاشرے میں, سماج میں, وہ ہے کینہ ہے, نفرت ہے, رنجش ہے. اس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے, ہر انسان کو بچنا چاہیے. تو بقیہ 3 چیزیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں, غیبت ہے, لاپرواہی ہے, کینہ ہے, ان تمام برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنے کے اللہ پاک میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.